المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورہ الکوثر 30واں پارہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات کی صورت ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے کئی معنی ہیں: خیر کثیر، امت کثیر، حوض کوثر، نہر کوثر وغیرہ وغیرہ. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ دم کٹا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج ذو الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور انشاءاللہ کل ہم عید الاضحیٰ ادا کریں گے اور انشاءاللہ مومن اللہ والے اللہ کے نام پر قربانیاں بھی کریں گے انشاءاللہ. قربانی دراصل اطاعت کا نام ہے، گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی اللہ کے ہاں خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارے دل کی کیفیت تقویٰ پہنچتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا بھی ڈرنے والا ہے، یہ کس قدر میرے قریب ہے. اللہ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی متقی بن جائیں. اور اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیے انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو قربانی قبول کرتے ہیں متقی لوگوں کو. دکھاوا، نمود و نمائش، اس کا قربانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں 100 اونٹ قربان کر دیا، ایک ہی دن میں۔ ویسے مسئلے کے طور پہ سمجھ لیں قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا دن، اور 3 دن ہے ایام تشریق۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کے اندر وضاحت کر دی اس کی، ایک دن عید کا اور 3 دن ایام تشریق، اور ایام تشریق بھی قربانی کے دن ہے۔ اور اس لحاظ سے 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک آپ تکبیریں بھی پڑھیں گے، اور 13 کی عصر تک قربانی کی اجازت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اس کو دور لے جائیں۔ اگر قربانی کا جانور موجود ہے تو اس کو پہلے دن کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ پہلے دن ہی قربان کر دیے تھے۔ اور قربانی کا مقصد مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے عید، اور یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ قربانی ایک داستان ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اللہ کی خاطر قوم سے مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، اللہ کی خاطر آگ میں جانا پسند کر لیا، لیکن اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ رب کی خاطر چھوٹے سے بچے کو بیابان جگہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو لوگوں کے دلوں کا مرکز بنا دیا۔ جب چھوڑ کے آئے نا، کچھ نہیں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، تھوڑا سا دور آ کے نا دعا کرتے، ربنا، قرآن میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ کہتے اللہ تیری خاطر بے آباد جگہ پر ننھے سے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے۔ ایک وقت آیا کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اور جناب اسماعیل السلام کی والدہ اماں ہاجرہ اپنے بیٹے کو بلکتے ہوئے دیکھ کر کبھی صفا پہاڑی کی طرف، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف 7 چکر پورے ہوئے۔ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، اس نے پر مارا اور نبی اسماعیل کی ایڑیوں کے پاس آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک قربانیوں کے بعد ہوتا ہے ایسا۔ بے آباد جگہ تھی، اللہ نے اس کو پوری دنیا کا مرکز بنا دیا۔ کس طرح؟ مکہ کا ایک نام ہے، یہ جو ناف ہے نا، ناف ایتو نہیں، ایک معنی ہے ناف۔ کیوں کہ مکہ پوری دنیا کا مرکز ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا۔ بیت اللہ شریف کی جگہ پر پانی کے نیچے تھوڑی سی زمین تھی، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو پھیلا کر زمین بنا دی ہے۔ آج بھی بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ کے اندر زمین کے لحاظ سے وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اور لوگوں کی محبت کے لحاظ سے بھی مومنوں کے دلوں کا مرکز ہے۔ کس بندے کا دل نہیں چاہتا کہ میں حج کو نہ جاؤں؟ اللہ سانو تو بلا لے اسی جائیے حج نو، ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جائے سب نو۔ آمین کہہ دو۔ چلو اگلے سال ہی صحیح، ہوں تو حج ہو گیا نا،
اللہ اکبر اللہ. سانو اللہ تو بلا لے اسی بھی جائیے حج نو. ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جائے سب نو. جدوں جہاز اتے بہ کے اسی مکے جاواں گے انشاءاللہ. کیا بولو جدوں جہاز وچ بہ کے اسی مکے جاواں گے تیرے گھر دے دوالے پھر چکر لاواں گے. لا کے لباس پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو سانو اللہ تو بلا لے اسی جائیے حج نو. ساڈی اے ہوئی دعا اللہ لے جائے سب نو. یا اللہ جی میں اتنے بیٹھے ہیں مسجد عائشہ دے اندر ایڈا سونا پتھر لواتا ہے ماشاءاللہ. بھائی احمد رضا نے باقی جنہ جنہ دوستان نے سب آیا نا دعا کرو اللہ قبول فرمائے تے اللہ انہوں دے والدین تے رحمت فرمائے جنت سے اللہ مقام عطا فرمائے. رب دے گھرانوں بنانا نبیاں دی سنت ہے. تے جویں اج بیٹھے ہیں نا مسجد عائشہ قصور دے اندر اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا رب کے کوئی مشکل نہیں. اللہ سانو بیت اللہ سے میں کٹھیاں فرما دے. ہے کوئی مشکل؟ اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں. اللہ سانو روزہ رسول دے نال روزہ تم میں ریاض الجنہ میں بھی کٹھیاں فرما دے وے. رب کے کوئی مشکل نہیں. وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑے بڑے مشکل کام. اے دیکھو نا 2 کشتیاں سمندر چ غرق ہو گیا. ایک آپ دوز ہوئی ایک دوسری ہوئی. وہ کہتے ہیں ایک امیراں دی سی ایک غریباں دی سی. اور رب بچاون تے آوے تو سارے نو بچا لوے تے جے نہ بچانا چاہے تو ساری دنیا بھی زور لا لوے تے کوئی بچا سکتا. اللہ اکبر اللہ. اور ایسی وہ آپ دوز 7 کروڑ ایک بندے دا رینٹ اور خرچہ ہے. کنا 7 کروڑ تے پوری دنیا دے لحاظ نال 4 ہی بندے سن. 2 پاکستانی بھی باہر رہتے سن تے 2 دوسرے سن. 5واں پائلٹ سی. پائلٹ سمیت آپ دوست پتہ ہی نہیں چلیا کدھر گئے. یہ لشکر ہے لشکر. سمندر میرے اللہ کا لشکر. بارش میرے اللہ کا لشکر. آندھی میرے اللہ کا لشکر. اللہ جس لشکر سے چاہے کام دے. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ ان کو صبر دے. جانے والوں کی عاقبت اللہ اچھی کرے. لیکن میرے رب نے دکھا دیا ہے جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ. ہر چیز تے قادر قدیر ہے تم جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ہن تسی سنیا نا آپ زمزم. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دے چشمے چلا دینا ہے. ابرا بیت اللہ نو ہے ٹان آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے. او منہ چ کنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب کون بنا دے. وہ منہ چ کنکر کیر دینے تو انہاں نو بمب بنا دینا ہے. اللہ اکبر اللہ. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا اندے وچ فرعون نو ڈبا دینے. رب دیاں مرضیاں نے نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے. کئی سال ایداں ہی لگا دینا ہے. جے تو پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی یوسف نے یاد کرا دینے. مرضی کس کی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمزم کا چشمہ دیا. یہ قربانیوں کی داستان ہے. ایک وقت آیا اللہ نے کہا بیٹے کے گلے میں چھری چلا دو. انہوں نے چلا دی. اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اے ابراہیم علیہ السلام تم میرے وفادار بندے ہو. سلام علی ابراہیم. عرش سے اللہ کہتے ہیں تجھے سلام. اور کتنی بڑی سعادت ہے جس کو اللہ کہے کہ تجھ پر میرا سلام ہو. ابراہیم وہ ہستی ہیں علیہ السلام. یہ شانیں کیوں ملی؟ ایک ہی نقطہ ہے
توحید، اللہ کو مانا اور ایسا تسلیم کیا کہ حق ادا کیا۔ آج ہم بھی قربانی اس لیے کرتے اللہ راضی ہو جائے۔ قربانی کس لیے کرتے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور قربانی عیوب سے پاک ہونی چاہیے، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، واضح طور پر کمزور نہ ہو، اس کے کانوں میں سوراخ نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈیوں میں گودائی نہ ہو، کانوں کو چیک کریں آگے پیچھے سے، بغیر عیوب کے قربانی کا جانور ذبح کریں، اور 2 دانت والا۔ حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتے کے علاوہ قربانی ذبح نہ کرو۔ ہاں آپ نے مجبور بندے کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ چھترے اور بھیڑ کی قسم میں سے 1 سال کا ہو جائے تو 2 دانت کا نہ بھی ہو سکے تو مجبور بندے پر، مجبور کا لفظ سمجھ رہے نا، الا ان یؤسر علیکم، انہیں کئی کفیشتہ نے بھی انہوں ملتا ہی نہیں اور کوئی، یا اندر کول اینی طاقت ہی نہیں ہے تو اس بندے نو آپ نے اجازت دیتی بھی 1 سال دا چھترا دمبا وغیرہ کر لوے۔ لیکن اونٹ، گائے اور بکرے اندر بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ اونٹ، گائے اور بکرے اندر جب تک دوندا نہ ہوئے قربانی دی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے، اور قربانی والے دن بھی ہم بسم اللہ واللہ اکبر، بڑی دعا یہی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں ٹھیک ہے، بخاری میں آتی ہے حدیث۔ باقی دعائیں جو اور ہیں اللہم تقبل منا منا، وہ آپ پڑھ لیں، اردو میں کہہ دیں اللہ تو اس کو قبول کر لے، یا اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ لیکن دعا اتنی ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر آپ جانور خود ذبح کریں تو اچھی بات ہے، بطور مسئلہ یہ بھی سن لیں عورت بھی اپنا جانور خود ذبح کر سکتی ہے، عورت بھی کر سکتی، بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن وہ عورت کرے جس میں ہمت ہو، یہ نہ وہ بھی چھری ادھی کو چلا کے تو پاچا بھی ڈر کے، کیونکہ عورتوں میں حوصلہ کم ہوتا ہے نا، تو جو عورت ہمت رکھتی ہے وہ کرے۔ عورت کا ذبیحہ جائز ہے، قربانی کرے اور اس میں دوسرے لوگوں کو حصے دار بنائے۔ 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، برابر برابر 3 حصے کر لیں، نہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں تو کھانے کے لیے گھر پہ آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن انجنا بھی پورے کا پورا بکرا جو ہے نا وہ فریج چیز مار لو، کسی نے حصے داری نہ بناؤ، نہیں، جو مانگنے آ گیا اس کو بھی دے دو، جو نہیں آیا گھروں میں ان کو پہنچاؤ، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو، اور کچھ بطور تحفہ آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو، بے شک وہ اس نے قربانی کی ہوئی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی، کچھ نہ کچھ آپ گھر میں بلا کر کھانا کھلا دیں یا گھر میں گوشت بھیج دیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، اہل محلہ کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو کسی نہ کسی شکل میں شامل کریں اس میں۔ اللہ کرے ہماری قربانی اللہ قبول کر لے اور اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے۔ لیکن آخری بات سنیے ذرا، جس طرح قربانی کا جانور ہم کوشش کرتے ہیں کہ عیوب سے پاک ہو، جو قربانی کرنے والا ہے نا اس کو بھی تو چاہیے نا وہ دیکھے میرے اندر کفر شرک بدعت تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ساری زندگی توحید پر گزار دی، ساری زندگی توحید پر گزاری، سب کچھ چھوڑنا برداشت کر لیا، لیکن شرک کرنا برداشت نہیں کیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سورہ بقرہ کی تفسیر میں، وہ وقت کا بادشاہ تھا، وہ دانے تقسیم کرتا تھا، تو ظاہر ہے عوام حکومت کے پاس ہی جاتی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے بوریاں اٹھا کر، لوگوں نے کہا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو تیری مخالفت کرتا ہے، تجھے رب نہیں مانتا، کہتا کہ اللہ صرف عرش والا ہے، عرش والے کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، وہ نمرود ہے، اللہ نے اس کا پھر علاج کیا نا بڑا چھوٹے سے مچھر کے ساتھ، چھوٹے سے، وہ مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کہا جاؤ ادھر داخل ہو جو اندر، میں قربان جاؤں اللہ تیری قدرت پر۔ وقت کا بادشاہ پیسے دے کر ملازموں کو کہتا ہے میرے سر پہ چھتر مارو، سکون ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔
جتنے چھتر زیادہ مارو گے اتنا سکون زیادہ ہوتا ہے. تو جب چھتر نہیں پڑتے نا تو اللہ کہتے ہیں مچھر جی رب جی میری عبادت کرو اونچی آواز سے. جیسے آج کل ہم تکبیریں پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فرمایا مچھر میری عبادت کرو ٹو ایسے اللہ کی عبادت کرتا ہے. دماغ میں تکلیف ہوئی کہتا چھتر مارو اور مارو. اللہ نے پوری دنیا کے سامنے جو کہتا تھا نا میں رب ہوں، اس کو اس کے اپنے ملازموں سے چھتر مار مار کے اس کی طبیعت صاف ہوگا. اس کو رب کہتے ہیں. پتہ کیا کہنے لگا؟ توجہ کرے بات ختم کرے. پھر کہنے لگا ابراہیم مجھے رب نہیں مانتا تو دانے لینے آ گیا میرے سے، جاؤ جس کو رب مانتا ہے تو اس سے دانے لے لو. کہنے لگے اپنی گندم سنبھال کے رکھ، مجھے تیرے دانوں کی ضرورت ہی نہیں. واپس چلے گئے. گھر کے قریب آئے نا تو ذہن سے سوچا بھی مشرک تے گلا کرن گے بھی توحید دا سواد آ گئے آ گلا لین دے. خالی بوریاں لے کے آ رہے ہیں. انہاں دیاں گلاں تو بچن واسطے بوریاں دے اندر ریت بھر لئی. کی بھریا؟ علامہ ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے گھر میں پڑھ لینا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس آیت کی تفسیر میں کہنے لگے گھر گیا نا تھکے ہوئے تھے، بوریاں پھینک دی، نیند آ گئی. گھر والی اٹھی بسم اللہ پڑھ کے بوریوں کو کھولا. میرے رب نے قدرت کاملہ سے ریت کو تازہ گندم بنا دیا. اللہ اکبر. یہ توحید کی برکت ہے. توحید کی اپنے اندر توحید پیدا کرو، شرک ختم کر دو. اور گناہ بھی ہوں تو کو اللہ معاف کر دے، لیکن ہم شرک نہیں کرتے. قربانی والے دن جب تم بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کر رہا ہو تو تیرے دل کے اندر اللہ کی توحید اور شرک نہیں ہونا چاہیے، بدعت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی توحید سے دل بھرا ہو یا پھر مومنوں کی محبت ہو دل میں. بس قربانی کے جانور ذبح کر دیا، دوسروں کو شریک کر لیا. 13 کی عصر تک تکبیریں پڑھی اور 13 کی عصر تک اگر چاہیں تو قربانی آپ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق جس طرح ہم نے نماز عید بھی پڑھنی ہے تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، تکبیریں پڑھتے ہوئے آئیں، اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال کریں. کہیں یہ نہ ہو کہ 2 لاکھ کی قربانی تو کر رہا ہے اور رشتہ داریوں کو تو توڑ رہا ہے. ماسی ناراض، مامی ناراض، پھوپھی ناراض، دادا ناراض. کوئی گل نہیں، پھر کیوں ہے؟ نہیں، ان کو راضی کریں. نہیں راضی ہوتے تو آپ اپنا فرض ادا کریں، ان کے پاس چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے گا انشاءاللہ. کوشش کریں رشتہ داریوں کو قائم رکھیں. وہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ ان کا صلہ آپ کو اپنے طور سے دے دے گا، لیکن اپنے بھائیوں بہنوں رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ صاف کریں تو پھر قربانی کا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں سنت کے مطابق عین خلوص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق دے. قربانی کرنے کے بعد پھر اپنی حجامت موسے وغیرہ زیرنا بال وغیرہ وہ آپ درست کروا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. بیماروں کے لیے دعا کرنا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما. اللہ جی اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا. اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. یا اللہ سڑی قربانیاں اور دیگر اعمال قبول و منظور فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ جی اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما.
اے میرے اللہ تو اس بات تے قادر ہے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی تا حیات تندرستیاں عطا فرما، تا حیات شفاواں عطا فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دے والدین نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے حیات نے، اللہ انہاں نوجواناں نو اولاداں نو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے انہاں نو معاف فرما، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اساتذہ کرام نو معاف فرما، علماء کرام نو معاف فرما، والدین تے رحم فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا۔ اللہ جی اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدوں بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا۔ اللہ جی اس مسجد جامعہ عائشہ صدیقہ قصور، اللہ اس مسجد نو اور جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد فرما۔ یا اللہ جڑے دوست تیرے گھراں نال پیار کردے نے اللہ تو انہاں نال پیار فرما۔ اللہ جی جڑے تیرے گھراں دا خیال کردے نے اللہ تو انہاں دا خیال فرما۔ یا اللہ بھائی احمد رضا انہاں دے والدین نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ جڑے جڑے دوست بھی تیرے گھر دے اندر محنت کردے نے، کوشش کردے نے، حصہ لیندے نے، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ جی بڑے گناہگار، بڑے ہی سیاکار، لیکن تیری رحمت دے امیدوار، اللہ تو سانو معاف فرما۔ اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما، اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما۔ اللہ تمام دیاں نیک دعاواں قبول فرما، سب دیاں مشکلاں آسان فرما، سب دیاں تنگ دستیاں دور فرما، سب نو رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی سڑی اولاداں نو نیک بنا دے، جنہاں کول اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی سڑے بچیاں نو نیک بنا دے، قرآن دا حافظ بنا، با عمل عالم دین بنا، سڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گھر جا کے نہیں دینا چاہیے، کول آ جان تو دے دو، مناسب جائے، کیونکہ حدیث میں چاہتے ہے کہ تھوڑا کھانا متقی لوگ کھان، یہ باقاعدہ حدیث ہے، تو اسپیشلی طور تے انہوں نے دین واسطے نہیں جانا چاہیے۔ ہاں ایسا کوئی غیر مسلم جہاں تھوڑا کوئی دوست ہے اور تسی سمجھ دے ہو کہ محبت کرنا لوگ قریب آ سکتا ہے، انہوں گھر جا کے بھی دے سکتے، لیکن عمومی طور تے غیر مسلمان گھر جا کے گوشت نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی دروازے تے آ جان دو چار بٹیاں انہوں دے دو، اسپیشلی نہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ تھوڑا کھانا متقی لوگ کھان۔ جی جی
نماز کے اندر قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، شرط ہے، نماز تو بعد شرط نہیں۔ ہاں میں جی 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 بہتر تھے قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، کیونکہ قبلے رخ ہو کے بیٹھنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن ضروری نہیں، یہ شرط ہے نماز واسطے۔ جدو سلام پھر گئے اس وقت تسی آزاد ہو، بہتر شکل پھر بھی یہ ہوئی ہے کہ قبلے ول ہو کے بیٹھو، کیونکہ قبلے ول ہو کے بیٹھنا یہ زیادہ بہتر۔ دعا کرنے کے بھی حکم ہے بھی تسی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرو، تو اس واسطے ضروری نہیں، نماز کے اندر ضروری ہے، عام حالات اندر قبلے ول منہ کر کے بیٹھنا ضروری نہیں، بیٹھو تو بہتر۔ بات سمجھ آ گئی نا، یہ شرط نماز ویسے نماز تو علاوہ نہیں۔